آج بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کو اڈیالہ جیل میں 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور اس 1 سال میں انہوں نے کیا مسائل دیکھے، صعوبتیں برداشت کیں۔ ان کے مخالفین تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو موجیں کر رہے ہیں، ایسی تو قید جو ہے وہ ہم نے نہیں کاٹی، کسی نے نہیں کاٹی۔ آج انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ پنڈی جلسہ جو ہے وہ منسوخ کر رہے ہیں اور پنڈی والوں سے بھی وہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ایک شکوہ بھی کیا ہے۔ تو احمد بھٹی صاحب ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ، وہ کیونکہ کور کرتے ہیں اڈیالہ جیل میں اور خان صاحب سے ملتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم بھٹی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک سال ہو گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو، آج کیا بتایا انہوں نے اپنے اس 1 سال سے متعلق؟ کیا رودات بیان کی؟ انہوں نے کوئی نکر کی کہانی بھی سنائی ہے، شارٹ کی جو وہ پہنتے ہیں؟ جی بالکل، بانی پی ٹی آئی کو 26 ستمبر 2023 کو اٹک سے اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کیا گیا تھا، اور آج اس کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ اور آج انہوں نے صحافیوں سے کافی گفتگو کی، کافی 2-3 دفعہ آئے وہ اور گفتگو کی۔ انہوں نے ایک قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک چکی میں بند ہوں اور ان کا خیال تھا کہ میں ٹوٹ جاؤں گا اور یہ چکی میں نہیں رہ سکے گا، لیکن میں 1 سال سے چکی میں بند ہوں اور وہاں شدید گرمی ہوتی ہے، چھوٹی سی جگہ ہے اور وہاں میں صرف نکر میں ہوتا ہوں، اتنی گرمی ہوتی ہے اور اتنا پسینہ آتا ہے کہ وہ بھیگ کر وہ بوسیدہ ہو گئی۔ اور میرا اور اس وقت انہوں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ یار وہ کدھر ہے وہ جو میرے ساتھ ہوتا ہے ندیم۔ تو ان کا وہ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب خدا دا واسطہ ہے اے نکر ہی بدل لو۔ تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ وہاں شدید گرمی ہے اور اس حالات میں میں ہوں، اور ان کا میں سپورٹس مین ہوں، میری ٹریننگ اس طرح کی ہوئی ہے کہ میں کسی بھی دباؤ میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اچھا جلسہ جو ہے 3-4 گھنٹے کی ہماری جلسہ ٹریننگ انہوں ہوتی نے ہے۔ کیا وجہ بتائی ہے کہ جلسہ پنڈی کا کیوں؟ کیونکہ وہ جو لاہور کا جلسہ تھا اس کو تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ڈو اور ڈائی جلسہ ہے، اب پنڈی کا جلسہ جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں۔ کیا صرف مینار پاکستان میں جو 5 اکتوبر سالگرہ والے دن صرف جلسہ کرنا چاہتے ہیں بس؟ نہیں، انہوں نے جلسے تمام ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جلسوں کے لیے اجازت نہیں دی جاتی، شہر میں جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا، شہر سے دور بیابان جگہ دے دی جاتی ہے اور پھر کنٹینر رکھ کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے ہم سے انہوں نے جو جلسہ ملتوی کروایا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو تمام سہولیات دیں گے، لیکن اس کے بعد سنجیانی جلسہ ہوا تو اس کے میں بھی انہوں نے وہ دھوکہ دیا ہمیں، اور پھر جب لاہور والا جلسہ تھا تو وہ انہوں نے شفٹ کر دیا شہر سے باہر، تو پارٹی کو تو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور یہ راولپنڈی والا جلسہ بھی میں منسوخ کر رہا ہوں۔ تمام اپنے لائرز کو ساتھ ہی رہیے بھٹی صاحب، ساتھ ہی رہیے، مزید بھی آپ سے جو ہے وہ جانتے ہیں، مزید بھی جانتے ہیں۔ نیازی صاحب، سر جلسہ مطلب یعنی کہ وہ جو ایک ان کی حکمت عملی تھی وہ اب تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ جلسہ نہیں کرنا، مذاکرات نہیں کرنے۔ آپ کو یاد ہوگا رؤوف حسن صاحب نے بھی 2 روز پہلے گفتگو کی تھی ایک پروگرام میں، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری پارٹی پالیسی ہے کہ ہم جو ہیں وہ تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے، لیکن آج خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی بات چیت جو ہے وہ کرنی نہیں ہے۔ رؤوف حسن صاحب کو جو ہے وہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بڑا تفصیل طلب تھوڑا سا ہے، کسی دن وقت ہوا تو اس پہ تفصیل سے ڈیلیبریشن کریں گے جو مذاکرات ہیں، اور عمران خان صاحب کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ خود جو بلو ہاٹ بلو کولڈ کیوں کر رہے ہیں، کیوں وہ آگے آتے ہیں، کیوں پیچھے ہٹتے ہیں، کہاں ان کی فرسٹریشن ہے، کہاں ان کو جو ہے نا ایک ہوپس آ جاتی ہیں، اسی کئی جہتے ہیں جو کہ پھر میرا خیال ہے تفصیل طلب ہے۔ اچھا فی الحال تو جلسوں میں بات کر دیں۔ دیکھیں جی 2 جلسے کیے، دونوں جلسے عمران خان کی کانسنٹ شامل تھی۔ بالکل، لاہور کے جلسے میں یہ نہیں تھا کہ ڈپٹی کمشنر اطلاع دے دی اور ساتھ ایک جو ہمیں ملا کرتا تھا ہمارے زمانے میں ایک شرائط نامہ مل جاتا تھا کہ آپ نے اس کو بے کرنا ہے۔ یہاں تو اس کے اوپر انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، ان کے میرا خیال میں نعیم پنجوتا صاحب نے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، اور ان شرائط کے اوپر وہ 42 تھی یا 142 تھی، 42 تھی، میں کہتا ہوں 42 تھی یا 142 تھی، سائن تو کر دیے نا آپ نے، مان تو لی، آپ نے کر دیا کہ چیز کے اوپر سنجرانی آپ نے خود مانگا۔